اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس جیسا اس کے ساتھ اور بھی ہوتا، بہی من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم، تو وہ قیامت کے دن کے عذاب سے جان چھڑوانے کے لیے اگر وہ چیزیں دے بھی دیں، ما تقبل منہم، تو ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یریدون ان یخرجوا من النار، وہ ارادہ کریں گے، یخرجوا من النار، کہ وہ دوزخ سے نکلیں، وما ہم بخارجین منہا، حالانکہ وہ اس میں سے نکل نہیں سکتے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب ہے۔ تو ان آیات میں پہلا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ تمام اللہ تعالیٰ کی جو ہے طاعات اور فرائض، واجبات، سنت اور نوافل، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اہل کفر کے بارے میں بتایا کہ جب قیامت کے دن عذاب میں ڈال دیے جائیں گے نا، تو ان کی یہ آرزو اور تمنا ہوگی کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہم دے دیں، ٹھیک ہے، اور اس آخرت کے عذاب سے ہم کیا کر لیں، جہنم کے عذاب سے خلاصی پا لیں، جان چھڑوا لیں۔ تو وہ تو کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، اول تو وہاں کچھ ہوگا ہی نہیں دینے کے لیے کہ انسان اپنی جان چھڑوا لے کچھ بدلہ دے کر، دنیا میں تو ایسا ہو جاتا ہے نا، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کیا کہا، پھر فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار، کہ وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے یہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا جو ان پر ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ بھئی وہاں جو عذاب ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر رہنے والا ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ، یہاں پر جو ہے دو مرد یعنی کہ مذکر اور مؤنث کو الگ الگ ذکر کیا کہ خالی یہاں پر اگر وَالسَّارِقُ کہہ دیتے تو مرد کہتے کہ یہاں سے صرف عورتیں مراد ہیں، اور اگر خالی وَالسَّارِقَاتِ کہہ دیتے تو کہتے تھا پتہ نہیں یہاں پہ صرف عورتیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ طریقے پر بیان کیا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ، جو چوری کرنے والا مرد، وَالسَّارِقَاتُ، اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، سو ان کے کردار کے عوض ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ بطور سزا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تابا، پس جس نے توبہ کر لی، من بعد، اس کے بعد، ظلم ہی، ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورٌ رَحِيمًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب ڈاکوؤں کی سزائیں پہلے ذکر کی، اب چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کرتوت ہیں، جس میں یہ جو ہے نا، یہ اس میں صرف ان کی تو سزا ہے ہی ہے، لیکن یہ دوسروں کے لیے عبرت ہے، تاکہ دوسرے اس کو دیکھ کر کیا کریں،
عبرت حاصل کریں۔ اب جو بھی شخص چوری کر لے، چاہے وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جیسے کہ اوپر بیان ہوا، قرآن کی آیت ہے، تو اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اب مکہ مکرمہ میں ایک عورت جو ہے نا وہ بنی مخزوم میں سے تھی، تو اس نے چوری کر لی، تو بنی مخزوم قریش کا ایک بڑا مانا تانا قبیلہ تھا، بڑے اونچے سمجھے جاتے تھے، قریش چاہتا تھا کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا نہ جائے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فیصلہ لے کر آئے ہاتھ کاٹنے کا۔ تو قریش بڑے فکر مند تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا جا کے سفارش کرواتے ہیں۔ تو پھر اب کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا کون سفارش کے لیے؟ تو انہوں نے جو ہے نا آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جو قریش نے مشورہ کیا کہ ہم اسامہ بن زید کو جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑے پیارے ہیں، ان سے عرض کیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو، یعنی کہ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی قرآن پاک میں، اور تم میرے پاس اس کی سفارش لے کر آئے ہو۔ آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ تم میں سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، ان میں سے شریف چوری کرتا تھا تو اسے سزا، یعنی کہ اگر کوئی شریف آدمی چوری کرتا تھا تو اسے جو ہے نا وہ چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ دیکھو اتنی بڑی بات ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ کے جب حدود قائم ہو جائیں، اللہ نے جب حدیں قائم کر دی، اللہ کے جب فیصلے قائم ہو جائیں، قرآن کی جب آیت اتر جائے تو آپ جو ہے ان حدوں سے تجاوز نہیں کر سکتے، پھر وہ نبی کی بیٹی ہو یا کسی عام بندے، کمزور کی ہو، طاقتور کی ہو، پھر اللہ کی حدودیں سب کے لیے برابر ہوتی ہیں۔ تو اب جب کوئی مرد یا عورت پہلی بار چوری کرے گا نا تو اس کا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا، اس کے بعد دوبارہ چوری کرے تو ٹخنے سے بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ اس پہ سب ہمارے ائمہ کا بھی اختلاف ہے۔ تو اگر اس کے بعد تیسری مرتبہ چوری کرے تو کیا کیا جائے؟ تو حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ اب کوئی ہاتھ یا پاؤں نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا جب تک یہ توبہ نہ کر لے، ٹھیک ہے؟ اس پر بھی علماء متفق ہیں۔ تو اگر جو ہے جیل میں ڈال دیا، اس نے توبہ کر لی تو وہ اللہ پھر معاف کرنے والی ذات ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹنے کا قانون حکمت پر مبنی ہے۔ چور اور چورنی کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ جزاء بما کسب، یہ سزا ہے اس فعل کی جو انہوں نے کیا ہے، اور ساتھ ہی کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا نکالا من اللہ، کہ نکال اس سزا کو کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم الغیب سے ہے، اسے معلوم تھا کہ چوری کی سزا جو ہاتھ کاٹنے کی صورت میں کی جا رہی ہے تو اس پر اعتراض کر کے لوگ ایمان کھو بیٹھنے والے پیدا ہوں گے، تو ایسے احمقوں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جزاء بما کسبوا نکالا من اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، ٹھیک ہے؟ اسے اختیار ہے وہ بندوں کو جو چاہے حکم دے اور جو قانون وہ چاہے، جب وہ پھر بھی وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ حکیم بھی ہے، اس کا ہر فعل، اس کا ہر فیصلہ، اس کا ہر قانون حکمت کے مطابق ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے۔ انسانوں میں کیسے کیسے جذبات ہیں، ان میں مصلحین بھی ہیں، مفسدین بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، فسادیوں کا فساد کون سے قانون کے نافذ کرنے کو روک سکتا ہے؟ تو کون سی ایسی عبرتناک سزا ہے کہ جو فساد کرنے والوں کو فساد سے روکے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جو قانون اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، تو اس قانون کو جو ہے، اصل بات یہی ہے کہ جو لوگ اسلامی سزا کے نافذ کرنے کے مخالف ہیں، اب ہمارا معاشرہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی کسی کو سزا نہیں دیتا، جبکہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی بھی چوری کرے تو قرآن کے حکم کے مطابق جو ہے اسے سزا دی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مہر لگائی کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو فالو کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو اب ڈاکوؤں پر ہمیں بڑا ترس آ جاتا ہے کہ یہ تو بیچارے مقتول ہو جائیں گے، سولی پر چڑھائے جائیں گے، اب ہم ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے، معاشرے پہ بوجھ بن جائیں گے۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہمارے جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ کوئی شخص کتنا بھی بڑا ظلم کر لے اور اگر اس کے بعد نادم ہو جائے، سچے دل سے توبہ کر لے، تو یہ توبہ جو ہے وہ اصول شریعت پر اگر پوری اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ لازمی معاف فرمائیں گے۔ لیکن
توبہ بھی تب قبول ہوگی جب اس کی یہ حد لگے گی. حد تو یہ اس کو لگے گی کیونکہ چوری تو وہ کر چکا, ٹھیک ہے نا, تو یہ حد اس کو لگے گی. باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے جب چاہے جس طرح چاہے معاف کر دے. یا ایھا الرسل لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. اے رسول آپ کو وہ لوگ رنجیدہ نہ کریں جو دوڑ دوڑ کر کفر میں گرتے ہیں. من الکفری دوڑ دوڑ کر کفر میں گرتے ہیں, جو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے, ولم تؤمن قلوبہم, لیکن وہ دل سے ایمان نہیں لائے. ومن الذین ہادوا, اور ان لوگوں میں سے ہیں جو ہادو یہودی ہیں, سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین, اور جو لوگ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں, لقوم آخرین, جو لوگ تمہارے پاس نہیں آتے, لم یاتوک, ان کو باتیں پہنچانے کے لیے خوب دھیان سے سنتے ہیں, یحرفون الکلم من بعد مواضعہ, یہ لوگ کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا, اور کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو اس کو لے لینا, اور اگر تمہیں یہ حکم نہ ملے فاحذروا, تو اس سے پرہیز کرنا. ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا, اللہ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ فرمائے تو اے مخاطب اس کے لیے اللہ پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم, جن کے بارے میں اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں کیا ہے, رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ, اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. سماعون للکذب اکالون للسخط, یہ لوگ جھوٹ کو خوب زیادہ سننے والے ہیں, اور اکالون کھانے والے ہیں, للسخط خوب حرام کو. فإن جاؤک فاحکم بینہم, سو اگر وہ آپ کے پاس آئیں, فاحکم بینہم او اعرض عنہم, تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے, او اعرض عنہم, یا ان سے اعراض کر لیجئے. وان تعرض عنہم, اور اگر آپ اعراض کریں, وان تعرض عنہم فلن یضرک شیئا, تو آپ کو یہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وان حکمت فاحکم بینہم بالقسط, اور اگر آپ فیصلہ دے دیں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ, اور وہ آپ سے کیسے فیصلے کراتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کیا ہے, تورات شریف ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ, جس میں اللہ کا حکم ہے, پھر اس کے بعد وہ روگردانی کرتے ہیں. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, اور وہ لوگ مومن نہیں ہیں. اب یہاں پر جو ہے نا آخر تک تفسیر کے ذیل میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودی جو ہے وہ زمانہ قدیم سے آ کر آباد ہو گئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے. تو یہودیوں نے باوجود آپ کو جان لیا, اور آپ کی جو صفات تورات شریف میں تھیں تو وہ جو ہے صفات کو بھی پا لیا, پتہ چل گیا. تو انہی لوگوں میں سے نا منافق لوگ بھی تھے جنہوں نے ظاہر میں تو اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا, لیکن جھوٹ موٹ پڑا تھا کہ ہم مسلمان ہیں, یہ جھوٹ موٹ میں کہتے تھے, لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ لوگ بڑے مصیبت میں پڑ گئے تھے. ساتھ ہی آگے جو ہے وہ رجم کی سزا کے بارے میں آ گیا کہ شادی شدہ مرد عورت کی سزا کے بارے میں تورات شریف میں وہی حکم تھا جو شریعت محمدیہ میں آج بھی ہے, کہ اگر زانی مرد یا زانی عورت شادی شدہ, اس یعنی کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا, یعنی پتھروں سے مارا جائے گا, جسے سنسار کرنا بھی کہتے ہیں. تو یہودیوں نے جو ہے نا وہ تورات شریف کے حکم کو بدل لیا تھا. ایک مرتبہ ایک یہودی نے ایک عورت سے زنا کر لیا تھا, تو آپس میں یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ جو نبی آئے ہیں نا ان کے پاس چلو, ان کے دین میں بڑی کمی ہے, اگر رجم کے علاوہ انہوں نے کوئی اور فتویٰ دیا تو ہم قبول کر لیں گے اور اللہ کے ہاں حجت میں پیش کر دیں گے. تو ہم نے تیرے نبیوں میں سے ایک نبی کے فتوے پر کیا کر لیا, عمل کر دیا. یعنی کہ ان کی تورات شریف میں بھی یہ بات لکھ چکی تھی کہ اس کو رجم کیا جائے گا, اور ہمارے دین میں, دین محمدی میں بھی یہی بات تھی.
حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے ذکر کیا ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا۔ آپ نے فرمایا تو رات میں رجم کے بارے میں کیا لکھا ہوا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں یہی لکھا ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے یہاں تک کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ تو عبداللہ بن سلام وہی موجود تھے، یہ یہود کے علماء میں سے تھے، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تو رات میں تو لکھا ہوا ہے رجم کی آیت موجود ہے، تو رات لے آؤ۔ وہ تو رات لے آئی، اسے کھولا گیا، لیکن ان میں سے ایک شخص نے رجم کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد کی جو مضمون تھا نا اسے پڑھ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھایا تو اس میں رجم کی آیت موجود تھی۔ کہنے لگے ہاں اس میں رجم کی آیت ہے۔ اس کے بعد زنا کرنے والے مرد اور عورت دونوں کو سنسار کر دیا گیا۔ تو یہودیوں کا کتاب اللہ کی تحریف کرنا، انہوں نے کتاب اللہ میں کیا کر دیا؟ ارد و بدل کر دی، تبدیلی کر دی۔ تو یہ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں، تورات کے حکم کو انہوں نے بدل دیا، آپس میں مل کر رجم کے حکم کو خود ہی منسوخ کر دیا، جبکہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ بھی اللہ کا حکم یعنی کہ نافذ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنی آسانی چاہتے تھے۔ اللہ کا حکم چاہتے ہوتے تو قرآن کو مان لیتے۔ تو تورات شریف میں انہوں نے تحریف کی، اور آج بھی جو ہے جو تورات شریف موجود ہے تو اس میں بہت سی انہوں نے چیزیں جو ہے وہ کیا کر دی ہوئی ہیں، بدل دی ہوئی ہیں۔ یہ بالکل وہ نہیں ہے جس طرح اتاری گئی تھی۔ حضرت عمر بن عاص سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی قوم میں زنا کاری پھیل جائے تو قحط کے ذریعے ان کی گرفت کی جائے گی، اور جس کسی قوم میں رشوت کا لین دین کا رواج پایا جائے تو روب کے ذریعے ان کی گرفت کی جائے گی، یعنی ان کے دلوں پر روب ڈالا جائے گا۔ تو دیکھو، رشوت لینا، زنا کرنا، یہ ہمارے نزدیک کوئی بہت بڑے کام نہیں ہے، لیکن اللہ جو ہے، اللہ کے نزدیک یہ بڑے گناہ اور بڑے سخت عذاب والے کام ہیں۔ پھر ساتھ ہی کیا کہا، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور جس صورت میں فیصلہ کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا تو اس صورت میں اپنا فیصلہ اللہ کی طرف کر دو، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی کہ قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن آپ کو جو ہے وہ بہترین انصاف کے ساتھ بتائے گا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ جب کسی چیز کی انسان کو سمجھ نہیں آتی، کسی مسئلے کی سمجھ نہیں آتی، تو انسان قرآن پاک کھولے، قرآن پاک میں اس کے تفسیر میں ہر چیز کا، ہر بات کا حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔